اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع اسلامی بینکاری۔ یہ اسلامی بینکاری کسے کہتے ہیں؟ اس میں پہلا سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ صاحب یہ بینکاری، بینکنگ یہ کیا ہوتی ہے اور اس کو مشرف باسلام کس طرح کیا جا سکتا ہے اور کس طرح کیا گیا ہے؟ خواتین و حضرات، ایک چیز تو ہوتی ہے بلا سودی بینکاری، ایک ہے اسلامی بینکاری۔ ان دونوں کے مابین کچھ فرق ہے یا نہیں؟ ایک سوال ہم رکھیں گے اپنے مستند اور معتبر پینل کے سامنے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات اٹھائیں گے۔ کچھ کنفیوژنز ہیں آج تک جو اسلامی بینکنگ کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں، ان گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کریں گے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان میں اسلامی بینکاری روز بروز ترقی کر رہی ہے۔ آج پاکستان کی جو مجموعی بینکنگ ہے اس کا 13% الحمدللہ اسلامی بینکنگ۔ خواتین و حضرات، اس وقت پاکستان کی جو مختلف بینکوں کی برانچز ہیں جو اسلامی بینکاری کر رہی ہیں، 2226 برانچز ایسی ہیں کہ جو اسلامی بینکاری کرتی ہیں اور رفتہ رفتہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت 1476 ارب روپے کے ڈپازٹس، یہ فگر میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، سپٹمبر 2016 تک کی 1476 ارب روپے کے ڈپازٹس اسلامی بینکنگ کے شعبے میں جمع تھے۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات اٹھائیں گے، سیکھیں گے اپنے 4 بڑے محترم اور معزز پینلسٹ سے۔ خواتین و حضرات، میں تعارف آپ سے کراؤں۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات، بڑی خوشبختی کی بات کہ تشریف فرما ہیں محترم سعید احمد صاحب۔ خواتین و حضرات، سعید احمد صاحب ایک طویل پس منظر ہے آپ کا، بڑی خدمات ہیں اس ملک و قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ہوتے ہوئے آپ نے جتنے کارنامے انجام دیے ہیں وہ آپ ہی کا خاصہ۔ آپ چیئرمین ہیں اسٹیئرنگ کمیٹی فار پروموشن آف اسلامک بینکنگ، کنوینر ہیں، کنوینر آف امپلیمنٹیشن کمیٹی چیئرڈ بائی فارن منسٹر ٹو ورک آن ریکمنڈیشنز آف اسٹیئرنگ کمیٹی۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے پاکستان کا ایک بہت اہم نام، بڑا نمایاں بینکر محترم عرفان صدیقی صاحب۔ خواتین و حضرات، پوری زندگی بینکاری کے شعبے کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئے اور ایسے آپ نے مراحل طے کیے اور بینکاری کو یہاں تک پہنچایا۔ جب بھی اسلامی بینکاری کی پاکستان میں تاریخ لکھی جائے گی، ایسا ممکن نہیں کہ عرفان صدیقی صاحب کا نام اس میں نہ لکھا جائے۔ 2 ہمارے معزز مفتی صاحبان، شریعہ ایڈوائزرز، فائنینس کو، بینکنگ کو بہت قریب سے دیکھا۔ آج آپ موجودہ مسائل، جو جدید مسائل ہیں اس عہد کے، ان پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حل بیان کرتے ہیں۔ محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، خواتین و حضرات صاحب نگاہ، اور تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر مفتی خلیل اعظمی صاحب۔ چاروں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات، سورہ بقرہ آیت نمبر 275. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رکھا جائے گا. صدق اللہ العظیم. آغاز کرتے ہیں پروگرام کا محترم عرفان صدیقی صاحب سے. عرفان صاحب، اس دشت کی سیاحی میں پوری عمر گزر گئی. اسلامی بینکاری کے حوالے سے آپ کی خدمات نمایاں الفاظ میں لکھی جائیں گی. ارشاد فرمائیے، اسلامی بینکاری کے حوالے سے آج بھی قدم قدم پر کنفیوژنز پائے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دونوں سسٹم متوازی چل رہے ہیں، سودی بینکاری بھی اور آپ کی اسلامی بینکاری بھی. اسلامی بینکاری کسے کہتے ہیں، کیا ہے؟ اسے اسلامی بینکاری کہیں یا بلا سود بینکاری کہیں؟ ارشاد. لیکن تھوڑا سا میں پریامبل دوں گا. ماشاءاللہ یہ جو آپ نے آیات تلاوت کی ہے قرآن کی شروع میں ہی آتی ہے. اس کا سب سے پہلے مجھے جس نے سنایا تھا، آج آپ سنا رہے ہیں، وہ 1995 میں میری بیگم نے قرآن کی کلاسز لینا شروع کی. تو یہ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے. تو وہ 2 ہفتے ہوئے تھے ان کو کلاس لے کے کہ وہ آئی کہ بھئی یہ تو سود تو حرام ہے اور آپ سودی بینک میں کام کرتے ہیں. تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا نہیں بھائی یہ ربا نہیں ہے، یہ تو دس از انٹرسٹ، نو پرابلم. جو پرابلم آج بھی لوگ کرتے ہیں وہ میں نے خود وہی چیز اپنے بیگم سے کہا تھا کہ بھئی یہ ڈونٹ وری اباؤٹ دس، یہ سب چیزیں نو پرابلم، یہ مفتی صاحبان خامخواہ کے لیے کرتے ہیں. تو سمجھ گئیں کہ بھئی کہیں تو صحیح کہیں گے. 2 ہفتے بعد پھر واپس آ گئی وہ کہ وہ ٹیچر سے پوچھی، انہوں نے کہا نہیں بھئی وہ شیطان کی جو بات تھی نا وہ آپ کے شوہر کے دماغ میں بھی شیطان ہوگا، تو ان سے کہنا ذرا ریسرچ کریں. تو اس جستجو میں اللہ کے شکر سے میری ملاقات پھر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب سے بھی اور سمجھے تو اللہ کے شکر سے بہت جلدی یقین آ گیا کہ بھئی یہ جو ربا ہے وہ وہی ربا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا. ورنہ لوگوں کا جنرل مجھ سمیت یہ ہوتا تھا کہ بھئی ربا ہے تو صحیح ہے، مطلب سب کرتے ہیں ہم بھی صحیح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کے شکر سے اسی سے ہم نے اپنا استنباط کیا. ہاں جی ہاں. ٹھیک ہے. اور دونوں سسٹم چل رہے ہیں اس ملک میں. آپ جو سودی بینکاری ہے اس سے بھی کم حق واقف ہیں. دونوں کے مابین فرق کیا ہے؟ دیکھیں فرق یہ ہے کہ اسلامی بینکاری کے پیچھے ایسٹس ہونا ضروری ہے. ہم کوئی بھی چیز کو اگر فائنینس کرتے ہیں تو اگر ایک کنونشنل بینک میں فار ایگزامپل آپ کہیں کہ بھئی مجھے آپ پیسے دے دیں اور میں آپ کو اس کے عوض روپے رکھوا دیتا ہوں، سونا رکھوا دیتا ہوں، پراپرٹی رکھوا دیتا ہوں، میں کیا کروں میری مرضی جو بھی کروں اس کا. تو وہ کنونشنل بینک تو ان کو بڑے خوشی سے دے دیتا ہے کیونکہ ان کے پاس سیکیورٹی ہوتی ہے، پیسے واپس نہیں آئیں گے تو وہ سیکیورٹی رکھ لیں گے.
اسلامک بینک جو اس کا انڈر لائنگ ایسٹ ہونا ضروری ہے. تو ہم افیکٹولی ایسٹس کی خرید و فروخت کرتے ہیں, رائٹ. تو اسی وجہ سے اسلامک بینکنگ میں آپ اوور لیوریجنگ میں نہیں جاتے ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے کہ جو انکنٹرولبل لیوریجنگ ہوتی ہے وہ اسلامی بینکنگ میں ہونا ممکن نہیں ہے. اسی لیے جو 2008 کے جو کرائسس ہوئے تھے اس میں جو بینک جو پوری دنیا میں مسئلے میں آئے تھے وہ اس لیے تھا کہ وہ اوور لیوریج تھے. اور امریکہ میں بھی اور برٹن میں بھی اور یورپ میں بھی جو اسلامک بینکس تھے وہ مسئلے میں صرف اس لیے نہیں آئے کہ وہ اوور لیوریج نہیں تھے. وہ لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی ان پہ وہ ہو گئی تھی کہ بھئی وہ نہیں ہوئے خراب, تو وہ تو اللہ میں ہر ایک کو بچا کے رکھے, لیکن بیسک وجہ اکنامکس کی تھی وہ کہ وہ اوور لیوریج نہیں تھے اور ان کے پیچھے جتنے ان کے فائنینسنگ تھی وہ سب ایسٹ بیس تھی. تو ان میں پرابلمس کم ہے, پرابلمس ہوئے ضرور لیکن پرابلمس کم ہے. تو بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ آپ کی ایسٹ بیسڈ ہے. ایک جو بہت بڑا کنفیوژن لوگوں کے دماغ میں رہتا ہے, جو میرے دماغ میں بھی تھا پری 1995, وہ ہے کہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ آپ کا پروفٹ اینڈ لاس پہ بیسس ہے کہ اگر آپ نے کسٹمر کو پیسے دیے, اس کا منافع ہوا تو آپ کو منافع میں شیئر کرے گا, لاس ہوا تو آپ لاس میں شیئر کریں. وہ اسلامی بینکنگ کی ایک کمپوننٹ ہے جس کو ہم مشارکہ فائنینسنگ کہتے ہیں. کنونشنل بینکنگ میں بھی آپ ایکویٹی فائنینسنگ کرتے ہیں, وہ اسی طرح ہوتی ہے. وہ اس میں فائن, آپ ہر ایکویٹی میں نہیں جا سکتے. اسلامی بینکنگ میں کچھ میں جاتے ہیں کچھ میں نہیں جاتے انڈر لائنگ ایسٹ کی بیسس پہ. لیکن مشارکہ فائنینسنگ از اونلی ون موڈ آف اسلامک فائنینس. آپ کے جتنے دوسرے ٹرانزیکشن ہے, تجارہ ہے, اجارہ ٹرانزیکشن ہے اور آپ کے مرابہ ہے جو بہت یوز ہوتی ہیں, وہ سب ہوتے ہیں فکس ریٹ آف ریٹرن کی بیسس پہ. ٹھیک, کہ کسٹمر آپ کے پاس آئے گا, وہ کہے گا بھی مجھے گاڑی خریدنی ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم گاڑی خریدتے اور آپ کو اجارے پہ, یعنی انگلش میں لیز پہ آپ کو دے دیتے ہیں اس کو, اور لیز میں ہم فلاں اتنے روپے پر مہینہ رینٹل چارج کریں گے. آپ ایک کنونشنل بینک میں جائیں, اس کو کہیں گے مجھے گاڑی لیز پہ چاہیے, وہ بھی آپ کو کہے گا ٹھیک ہے میں آپ کو گاڑی لیز پہ کر دیتا ہوں, میں بھی اتنا رینٹل لوں گا. فرق کیا ہے, دونوں اسیوم کر رہے ہیں دونوں ایگزیکٹلی 30,000 روپے لے رہے ہیں, وچ از بیسڈ آن دی کرنٹ کائبور ریٹ. تو وہ ہوگا کہ بھائی یہ تو بس صرف انٹرسٹ کو مارک اپ کر دیے, پروفٹ کر دیے, بات تو وہی بات وہی نہیں ہوتی ہے. یہاں گاڑی بینک کی ہوتی ہے, وہاں پر گاڑی کسٹمر کی ہوتی ہے. اس گاڑی پہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ گاڑی ہماری ہوتی ہے, اس کا انشورنس جس کو ہم تکافل کہتے ہیں وہ ہم کرواتے ہیں, بینک, کسٹمر نہیں کرواتا ہے. اور اگر اسیوم کریں خدا نخواستہ کوئی مسئلہ آ جائے, زلزلہ ہو جائے اور وہ گاڑی تباہ ہو جائے اور انشورنس سے پیسے نہ ملیں تو بینک کا لاس ہے. کنونشنل بینک میں وہ بینک کا لاس نہیں ہوتا, وہ تو ایک سیکیورٹی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے پیسے دے ختم ہو گئی. تو وہ بہت بڑا فرق ہے کہ یہ ایک آپ سمجھیں کہ آپ کے قضائی تجارت میں آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل بہت اہم بات, اور تجارت میں اسے کنورٹ کرتے ہیں اور اس میں سے سود کا ایلیمنٹ نکل جاتا ہے. یہ بہت اہم بات. آخری بات میں آپ سے پوچھ لوں, اس کے بعد میں آتا ہوں سعید صاحب کی طرف. اسے ہم بلا سودی بینکاری کہیں یا اسلامی بینکاری؟ آئی تھنک بیسکلی تو ہم اس کو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اسلام نے ہمیں کہا کہ اس طرح. اب بلا سودی بینکاری لوگ سنونم ٹرم یوز کرتے ہیں, میری نظر میں کوئی فرق نہیں ہے اس کا, کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے نیت یہ ہے کہ اسلام کا جو نظام معیشت ہے اور اسلام کے نظام معیشت کے جو مقاصد ہیں یا اس سے استفادے کی جو صورتیں ہیں, اس جانب ایک قدم ہے. ایگزیکٹلی. اور ایک اور چیز میں سوری آپ کو کہوں, آپ نے جو اس میں جو تلاوت کیے تھے نا, اس میں کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ دونوں یکساں ہیں, لیکن یکساں نہیں ہے. تو 1500 سال پہلے قرآن میں آ گیا تھا, آج بھی لوگ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا بھئی یہ کان ادھر سے پکڑنا ادھر سے پکڑنا. تجارت اور سود دونوں یکساں ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں بھئی آپ بھی 30,000 روپے چارج کر رہے ہیں, وہ بھی 30,000 روپے چارج کر رہے ہیں, دونوں یکساں ہیں. نہیں ہے دونوں یکساں. ٹھیک ہے, یہ بڑی اہم گفتگو آپ نے فرمائی, لیکن اس تعلق سے کچھ کنفیوژنز جو ہیں علماء کے مابین بھی ہیں. میں اپنے معزز علماء دونوں موجود ہیں یہاں پر, میرے لیے خوش قسمتی کی بات, تو ان دونوں سے پوچھوں گا میں کہ علماء کو کیا تحفظات ہیں اس حوالے سے. ہمارے بڑے جید علماء, ابھی سلیم اللہ صاحب کا انتقال ہوا ہے, سلیم اللہ صاحب بھی اس بینکنگ کے نظام سے اتفاق نہیں کرتے تھے. آپ کے علم ہے یہ بات ہے نا. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایسا ہی صاحب, آپ الحمدللہ میں کیا آپ کی خدمات کو یہاں گنواؤں, آپ سے یہ فرمائیے کہ موٹی موٹی باتیں ہیں کہ دونوں سسٹم چل رہے ہیں, اسٹیٹ بینک, ایک ریگولیٹری اتھارٹی, اللہ اکبر, کتنا بڑا مقام, جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت 13% اسلامی بینکاری ہو رہی ہے, 87% دوسری بینکاری ہو رہی ہے. یہ اسٹیٹ بینک ہوتے ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں
دو متوازی نظام ایک ساتھ چل رہے ہیں، اور ہمیں توقع یہ ہے کہ جو معیشت کی اور دین کی اور شریعت کی جو برکتیں ہیں وہ بھی اس خطہ ارضی کو حاصل ہو جائیں. ارشاد. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ہمارا جو آئین ہے اس میں اس بات پر تاکید ہے کہ ہم اپنے نظام میں سے ربا نکالیں، ٹھیک. اور جتنی جلدی ہو سکے نکالیں. اب ایک چیز جب اس کی جڑیں بہت مضبوط ہو جائیں، یعنی کنونشنل بینکنگ کی، تو اس کو اکھاڑنے میں ٹائم لگے گا. اچھا. اب جیسے شراب کی حرمت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک قرآن کے جو پیغامات آئے، یہ تھا کہ اس میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، لیکن اس کی برائیاں زیادہ ہیں. دوسرا آیا کہ بھئی جب تم نے شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب لا نہ جاؤ، تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اور پھر آخر پہ آیا کہ یہ نجس ہے تو اس کے قریب بھی نہ جا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگرچہ ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ ربا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے جی، تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اکبر. اس کے باوجود دونوں نظام. اچھا، اب جب ایسا حالت ہو گئی ہے کہ ہم اس میں بالکل دھس چکے ہیں سودی نظام میں، اس میں سے ایک دم نکلنا اقتصادی انتشار کی وجہ ہو سکتی ہے. اچھا. تو اس کو گورنمنٹ نے آئین کی روشنی میں، اور ابھی جیسا کہ آپ کو بھی علم ہے ایک جو کیس چل رہا ہے کورٹ 1991 سے جی، اس کی روشنی میں انہوں نے کہا بھئی یہ ہم اپنے نظام کو اسلامی اس پر لانا چاہتے ہیں، لیکن بتدریج لانا چاہتے ہیں. جی، لیکن 7 سال مانگے گئے تھے. 7 سال 1991 میں. صحیح صاحب، 7 سال تو گزر گئے. لیکن آپ نے جو بات فرمائی کہ ایک دم نہیں، آپ نے شراب کی مثال یہاں دی کہ بتدریج کام آئے، تو یہاں پر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شریعت کورٹ میں 1991 سے کیس چل رہا ہے. 1999 میں اپیل کر دی جاتی ہے، اور وہ غلط ہے. ہر صورت وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، اب میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم نے گاڑی چلانی ہے نا، ٹرین، پٹری بچھانی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. بہت اچھی بات. کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے آپ کو ایک ریگولیٹری فریم ورک لانا پڑے گا. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے. ریگولیٹری فریم، اس کے ساتھ ہمارے یہاں ٹیکسیشن کے بھی مسائل ہیں، ان کو بھی الائن کرنا پڑے گا. اسی طرح ہمارا کیپٹل مارکیٹ ہے جسے SCCP والے بھی دیکھتے ہیں، اس جگہ کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. لیکن اس سب سے جو کامن چیز چل رہی ہے وہ ہمارے یہاں کیپیسٹی بلڈنگ ہے. آپ نے فرمایا کہ بڑا کنفیوژن ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو بھی تو دور کرنا ہے نا. جی بالکل. آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ہمیں ایکسپرٹ چاہیے، عرفان صدیقی جیسے علماء جیسے چاہیے ہیں، ان کی بھی تو تربیت کرنی ہے نا. تو اس کے لیے الحمدللہ میں آپ کی اطلاع، آپ کو تو پتا ہے، میں آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان کی اطلاع، مجھے پاکستان میں 3 سال ہوئے ہیں آئے ہوئے. تو ان 3 سالوں میں ابھی ہمارا جو زور رہا ہے وہ اس کا ایکو سسٹم جو ہے نا، انفراسٹرکچر بلڈ کرنے پر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں الحمدللہ ترقی ہوئی ہے اسلامک بینک میں. لیکن اب ہم ایک ایسے قانون پر کام کر رہے ہیں جو صرف اور صرف اسلامک بینکنگ کی جو قوانین ہیں وہ صرف اسلامک بینکنگ کو سپروائز کرنے کے لیے، اسلامک بینکنگ کو مانیٹر کرنے کے لیے، اسلامک بینکنگ کو آگے لے جانے کے لیے ہوگا. ہمارا اس وقت ہے BCO، بینکنگ کمپنی آرڈیننس. ہم ایک اسلامک بینکنگ کمپنی آرڈیننس بنا رہے ہیں جس میں ہمارے ملک کے معروف قانون دان ہیں ڈاکٹر طارق حسن صاحب، وہ اس پر بڑی دل جمی سے اور بڑی ہی کمٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. ایک دفعہ وہ ہو جائے گا تو جو آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب کو بھی اس پر اشکال تھے ان کے ہوتے، ہم ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں اس قانون کے ذریعے کہ ہم اسلامک بینکوں میں اسلامک بینکنگ کی رول آئیں
تاکہ جو لوگ اس میں حصہ لیں ان کو بھی اطمینان ہو کہ ہم 100% وہ کام صحیح کر رہے ہیں، جو کلائنٹ ہیں وہ بھی 100% کام کر رہے ہیں، اور جو آپ جیسے ماشاءاللہ دلچسپی رکھتے ہیں حضرات، وہ بھی اس میں کہیں کہ ہاں بھئی یہ ٹھیک کام ہو رہا ہے۔ جی بالکل، اور آپ نے کتنی عمدہ بات اٹھائی سعید صاحب کہ پٹڑی بچھانی ہے، اس جانب سفر کا نام ہے نا، اور اس میں ہو سکتا ہے، مفتی ارشاد صاحب تفصیل سے بات کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس میں مسائل ہوں، لیکن رفتہ رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری کے امکانات پیدا ہوتے رہیں گے۔ مفتی صاحب اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، ہم نے ایک سٹیئرنگ کمیٹی بنائی تھی، اس کے نے بڑی سفارشات بنائی کہ بھئی اسلامک بینکنگ کے کیا مسائل ہیں، فائنینس کے کیا مسائل ہیں، اور ان کو کیسے حل کیا جائے۔ آج سے پہلے 3-4 دفعہ یہ ایکسرسائز ہوئی تھی، تو بہت سی رپورٹیں جمع ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ جس کی رپورٹوں پر ایک اب امپلیمنٹیشن کمیٹی بنی ہے، جس کو ہمارے ملک کے فائنینس منسٹر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہیں چیئرمین ہیں، میں کنوینر ہوں اس میں، اور اس میں ایس سی سی پی کے چیئرمین ہیں، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے ایف بی آر کے چیئرمین ہیں، اس میں آپ کا اللہ بھلا کرے سیکریٹری فائنینس ہیں سینٹر کے اور صوبوں کے، اور اس کا سارا مقصد ہی یہ ہے کہ اس میں جو بھی مشکلات ہیں ان کو ٹیکل کیا جائے اور اس کو آگے لے کر چلا جائے۔ ایس سی سی پی نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا ہے، انہوں نے ایسی کمپنیاں جو شریعہ کمپلائنٹ ہیں ان کو ٹیکسیشن میں 2% کی کمی انہوں نے وہ کی ہے۔ تو یہ ایسے اقدامات ہیں جس کے دیکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی لگ رہا ہے کہ ایفیکٹیولی اس پر کام ہو رہا ہے، اور جو سفارشات ہیں وہ کسی الماری میں نہیں بند ہو جائیں گے، بلکہ وہ امپلیمنٹیشن کی طرف۔ سبحان اللہ، اسلامی بینکاری کی روح کا ایک لفظ استعمال کیا سعید صاحب نے۔ مفتی صاحب، اسلام کا جو نظام معیشت ہے اس کی بھی ایک روح ہے، کیا یہ نظام بینکاری جس اشارہ فرمایا عرفان صاحب نے، سعید صاحب نے، وہ اسلام کا جو نظام معیشت ہے اس کی روح یا اس کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی معاشرے، کسی بھی خطے میں اس کی برکتیں نظر آئیں، اس کے لیے کارگر ثابت ہو رہا ہے؟ مثال کے طور پر میں اپنے سوال کو اور واضح کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کَیْلَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشرے میں دولت چند ہاتھوں میں مرتکز رہے۔ کنسنٹریشن آف ویلتھ نہیں بلکہ سرکولیشن آف ویلتھ۔ کیا اسلامی بینکاری، بلا سود بینکاری جو کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے اس سے گریز کرتے ہوئے عوام تک اس کے ثمرات پہنچا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول۔ پہلے آپ کا میں اس سوال کے بارے میں بات کر لیتا ہوں کہ ارتکاز دولت کے لیے اسلامی بینک کیسا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے لیے پہلی بات یہ سمجھیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو کنسنٹریشن آف ہے، ارتکاز دولت، اس کا واحد سبب سود نہیں ہے، اس کے اور بھی اسباب ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں مونوپولیز بھی بنتی ہیں اور فیورزم ہے ہمارے یہاں، لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، مخصوص طبقات ہیں کہ جو آگے جاتے ہیں۔ تو ہر وہ کام جس کا جس درجے میں کے اندر حصہ ہے اس حد تک وہ کرے گا۔ آپ نے جیسے ابھی ابتدائیے میں یہ بات فرمائی کہ اسلامی بینک اتنی جد و جہد اور محنت اور مشقت کے بعد جا کر ابھی صرف 13% پہ پہنچی ہے۔ جی، یہ سب کام کرنے کے لیے کہ اسلامی بینکنگ کے پاس ایک بڑا معتدی حصہ ہو، جس کو ہم کرٹیکل ماس کہتے ہیں، وہ کتنا ہو، 50%، 60%، 70%، اس پر بھی تحقیق ہونی چاہیے، اور بعض یونیورسٹیز نے اس پر تحقیق شروع کی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ، اور جیسے کہ عرفان صاحب نے بھی بات فرمائی اور سعید صاحب بھی یہ بات فرما رہے تھے کہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کسی راستے پر چلتے ہیں تو ایک تو اس راستے کے بارے میں شروع میں سوچنے والوں نے خواب دیکھا ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ نتیجہ حاصل ہوگا، لیکن جب عملی زندگی میں انسان اترتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید سوچنے والوں نے سوچا ہوگا کہ ہمیں یہ ٹارگٹ 10 سال میں مل جائے گا، لیکن ہم جب اترے اس میدان میں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ 20 سال بھی کم ہے۔ تو ایک یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بینکنگ کا حصہ بینکاری کے نظام میں معتد بھی نہیں ہوتا، ایک بڑا نہیں ہوتا، کوئی بڑا کام اسلامی بینکنگ سے توقع کرنا یہ ایک خلاف حقیقت توقع ہوگی، اوور ایکسپیکٹیشن ہوگی۔ ہمارا کام کیا ہے، اور جیسے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہے اور جو لوگ اسلامی بینک سے وابستہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ اس سسٹم کو بہت ہمگیر کریں، اس کے لیے قوانین بنائیں، اس کے لیے اور چیزیں کریں۔ جیسا کہ شروع میں ایک سوال بھی آیا کہ 2 بینکنگ سسٹم ایک ساتھ چل رہے ہیں اسلام پاکستان جیسے اسلامی ملک میں کیوں رہا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا تجربہ ہے۔
جو کہ ضیاء الحق صاحب مرحوم نے اپنے زمانے میں کوشش کی تھی، اور جن جن لوگوں نے اس زمانے میں کوشش کی ہم ان کی نیتوں پہ شک نہیں کرتے، لیکن کم سے کم یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے ایک اپنی نیک نیتی میں کام کیا، لیکن نتیجہ کیا نکل کر آیا کہ اوور نائٹ جب چینج کی، نہ ہمارے پاس افراد تھے نہ نظام تھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سسٹم چلنے کے بجائے دوبارہ اسی بنیادوں پر آ کے کھڑا ہو گیا جو کہ غلط تھی۔ اچھا، تو اس کے نتیجے میں دنیا میں جتنے بھی بینک چلانے والے دنیا بھر کے جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے بہتر طریقہ ہے تدریجی تطبیق، گریجول امپلیمنٹیشن۔ اس کے ذریعے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس افراد بھی بنتے ہیں، ادارے بھی بنتے ہیں، اور آپ ان ضروریات کا ادراک کرتے ہیں۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک کمیٹی کا ذکر فرمایا ڈپٹی گورنر صاحب نے، ایک کمیٹی بنی جس کا کام یہ جائزہ لینا ہے کہ ہمارے یہاں کے کون کون سے قانونی اصلاحات جو ضروری ہیں بینکنگ سسٹم کے اندر، بینکشن میں، ٹیکس میں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ایک عوامی طور پر مقبول نعرے لوگ لگا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگ ان مشکلات کو نہیں دیکھتے جو عملی ہیں، یعنی یہ دعویٰ کر لینا کہ میں 5 سال میں سب کچھ صحیح کر دوں گا، یہ حقیقت کے برخلاف بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کام شروع کریں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے لیے مشکلات کیا ہیں، لوگ اس سے غلط کام کیا کرنے کے ہیں۔ پھر دوسری بات ہے کہ جب ایک معاشی نظام کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ معاشی سسٹم پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ اب اگر ایک پولیٹیکل سسٹم، پولیٹیکل انوائرمنٹ ہمارے علاقے میں خراب ہے تو جہاں اس کا پر ٹیکسیشن کا نظام درست نہیں ہو، جہاں پر ڈبل بکس جو ہیں وہ مینٹین کی جا رہی ہوں، معاشرے میں عوام کا استحصال ہو رہا ہو، عالمی سیاسی ایک دباؤ اس خطے پر جو پچھلے 10 سال میں آیا ہے، ان سب کے نتائج جو ہیں وہ معاشی نظام پر بھی پڑے آ کر۔ اس وجہ یہاں پر جو بات کی جاتی ہے، اور اسلامی بینکنگ کے جو حامی بیٹھے ہیں، اور آپ کا انشاءاللہ وہ آگے سوال بھی کریں گے آپ جو ناقدین ہیں، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں کسی سسٹم کو سوچ کر، ایک ہوتا ہے کاغذ پہ سوچنا، کاغذ پہ سوچنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ اس وقت دنیا کی جتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں، یورپ میں اور جرمنی، یورپ میں جہاں پر بھی ہیں، ان سب میں آپ اگر ان کے جو پیپر شائع ہوتے ہیں اٹھائیں تو آپ کو ہر مہینے آپ کو کوئی 5000 پیپر ایسے مل جائیں گے جو کسی ایک نئے مانیٹری سسٹم کی بات کرتے ہیں، بینکنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ کاغذ پر ایک نظام سوچ کر دینا اور پھر اس کی عملی تطبیق، اور پھر عوام کو ایک دن ایک نظام دیں، دوسرے دن دوسرا نظام دیں، تو ایک انسانی معاشرہ جو ہے اس بھوچال کو برداشت نہیں کرتا۔ اور ایک کرپٹ معاشرے میں اسلامی بینکاری کا خواب، اس وجہ سے اللہ اکبر، ایک معاشرے جہاں میں کرپشن بھی ہو رہا ہو۔ ہے۔ لیکن میرا سوال اب یہ ہے مفتی صاحب، اور میں چاہتا ہوں کہ مفتی خلیل اعظمی صاحب کو بھی گفتگو میں لائیں۔ اہم گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے، اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہاں یہاں پر ایک چیز کاغذ پر ہوتی ہے اور ایک میدان عمل میں آنا ہوتا ہے، خواب اور خواب کو تعبیر سے روشناس کرانا۔ لیکن جناب والا، میں نے ایک بات کی تھی، معاشرے کو استحصال سے پاک کرنا، اور اسلامی بینکاری کس طرح عوامی سطح پر عوام الناس کے دردر دور کرتی ہے۔ جو سودی بینکاری ہے وہ تو لہو چوستی ہے، جو ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ سود کا نظام کیسا ہوتا ہے، انسان کا استحصال کرتا ہے۔ لیکن جو فگرز میرے پاس ہیں وہ فگرز یہ ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں جو قرض دیا اسلامی بینکوں نے وہ 80% ہے، جبکہ سودی بینکوں نے جو قرض دیا، جن کی ہم یہاں مذمت کر رہے ہیں بلکہ ملامت کر رہے ہیں، وہ 66% ہے۔ گویا پبلک سیکٹر میں، یعنی عوام الناس تک جو جا رہی ہے بات، وہ سودی بینک زیادہ کر رہے ہیں۔ زراعت کے شعبے میں اسلامی بینکوں نے 3.7% اور سودی بینک 5.3%۔ سودی بینک یہاں بہتر ہوئے عوام تک پہنچنے میں۔ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، وہ آیت ذہن میں رہے۔ SMEs، اسلامی بینک 3.2%، سودی بینک 6%۔ اللہ اکبر۔ تو جو مفتی صاحب بات فرما رہے ہیں، یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بات آگے جائے گی، لیکن جن خطوط پہ ہم چل رہے ہیں، کیا ان خطوط پر چلنے سے اور اس عمل سے آپ مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اسلامی بینکنگ کا جو کام اس وقت چل رہا ہے، ہمیں اس کو 2 فیزز میں دیکھنا چاہیے۔ ہم نے اسلامی بینکنگ کا جو آغاز کیا، سب سے پہلا بنیادی مقصد اسلامی بینکنگ سے یہ تھا کہ سود اور دیگر جو حرام امور ہیں معاملات سے متعلق، شریعت نے جن کو حرام قرار دیا ہے، ہم پہلے فیز میں لوگوں کو اس سے بچائیں۔ دوسرا فیز، اس کا اگلا فیز ہے کہ جس میں اسلامی بینکنگ جب اس کا سائز ایک کنسیڈریبل سائز ہوگا تو پھر اس کے ثمرات بھی
عوام تک یقیناً پہنچیں گے انشاءاللہ. اس وقت اسلامی بینکنگ جو پاکستان میں چل رہی ہے اس کو یوں سمجھیے کہ 2000 کے بعد سے جو شروع ہوئی ہے, جی اس میں اب تک فوکس یہ رہا کہ اسلامی بینکوں کو کام کرنے کے لیے بنیادی انفراسٹرکچر فراہم کیا جائے اور جو بنیادی پروڈکٹس ہیں اسلامی بینکوں کی وہ ڈیولپ کی جائیں, اور جو حرام اور دیگر حرام امور اور سود, غرر, قمار, یہ جو امور ہیں ان سے جو ہے لوگوں کو بچایا جائے. ٹھیک. اس پہلے فیز کی جہاں تک بات ہے, میں الحمدللہ اسلامی بینکنگ سے میری وابستگی تقریباً 15 سال سے ہے, اور میں اطمینان سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اسلامی بینک اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ہمارے جو معاملات ہیں چاہے لائبلٹی سائڈ پر ہوں یا ایسٹ سائڈ پر ہوں, اس میں حرام امور کی آمیزش نہیں ہے. ٹھیک. ڈپازیٹر سے پیسہ لینے کا طریقہ بھی وہ طریقہ ہے جو شریعت نے بتایا, ان پیسوں کو آگے ان کی ڈپلائمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی وہ طریقہ ہے جو شریعت نے بتایا ہے اور اس کے اصولوں کے مطابق ہے. ٹھیک. لیکن یہ ہماری منزل نہیں ہے. ہماری منزل اس سے آگے ہے کہ اسٹیٹ بینک کی سپورٹ سے اور جو دیگر ہمارے ریگولیٹرز ہیں ان کی سپورٹ سے اسلامی بینکس پہلے ان کا سائز کنسیڈریبل ہو اور ان کی قوانین میں جن تبدیلیوں کی ضرورت ہے اسلامی بینکوں کے لیے وہ قوانین تبدیل کیے جائیں. یہ جو آپ عوامی ثمرات کی بات کر رہے ہیں یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک قوانین میں تبدیلی نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ کسی اسلامی بینک کو قانون یہ الاؤ نہیں کرتا کہ وہ اپنا ایک گودام رکھے اور اس میں اشیاء خرید کر جمع کرے اور اس کے بعد جب بہتر مواقع ہوں تو وہ چیز فروخت کرے. تجارت, اصل تجارت تو یہی ہے کہ آپ اشیاء خریدیں اور خریدنے کے بعد آپ اس کو ہولڈ کریں اور اس کے بعد لوگوں کو جیسے جیسے مواقع ہوں آپ اس کو فروخت کرتے جائیں. لیکن قوانین اسلامی بینکوں کو اس کی اجازت نہیں دیتے. ٹھیک ہے. اور وہ قوانین اس کا جواب ہم لیں گے صحیح صاحب سے. صحیح صاحب, لیکن آپ کی بات مکمل ہو جائے پہلے. تو یہ قوانین اس کو سپورٹ نہیں کرتے. آپ کے ایف بی آر کے قوانین ہیں ٹیکس کے حوالے سے, بہت ساری جگہوں پر ہمارا اجارہ ہے وہ اس کو لیز ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اسلامی بینکوں کے اوپر ٹیکس کا وہ کا امپیکٹ زیادہ آنے لگا ہے اور اس کے اوپر مسائل کھڑے ہونے لگے. تو یہ ساری چیزیں جب تک سپورٹیو نہیں ہوں گی اس وقت تک اسلامی بینکنگ سے یہ توقع کرنا کہ جو اسلامی معاشی نظام کے جو ثمرات ہیں وہ اس سے حاصل ہوں گے, میں مفتی شاہ صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ یہ اوور ایکسپیکٹیشن ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اس کو وقت دینا چاہیے اور اس کے لیے سارا انفراسٹرکچر فراہم کرنا چاہیے اور پھر انشاءاللہ یہ جو مقاصد ہیں اسلامی معاشی نظام کے وہ اس سے ضرور حاصل ہوں. سبحان اللہ. عرفان صاحب 3 بڑے کام ہیں آپ کے, راہ دکھانا, راہ بنانا, منزل تک پہنچانا, اور بہت اہم بات فرمائی دونوں ہمارے علماء حضرات نے, اور بلکہ پٹڑی کی بات آپ نے فرمائی تھی کہ پٹڑی بچھائی ہے. یہ نشان راہ تو ہے, منزل نہیں ہے, بہت آگے تک جانا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کیونکہ اب ہمارا آخری حصہ پروگرام کا شروع ہو گیا, وقت کم ہے, کہ ٹو ڈوز کرنے کے کام کیا ہیں, سلوشنز کیا ہیں, شارٹ کمنگز ہیں, وہ کیسے دور ہوں, عوام تک اس کے اثرات کیسے پہنچیں. ارشاد. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ راہ دکھانا ہے اور منزل تک پہنچنا ہے. مجھے تو پوری طرح اطمینان ہے اللہ کے شکر سے کہ وہ راہ بھی بنی ہے, راستہ یہ بنا ہے اور منزل کے ایک حد تک پہنچے ہیں. رائٹ, تو منزل تو بہت آگے, وہ تو ہماری زندگی میں کچھ ہوگا, کچھ آگے ہوگا. لیکن ایک چیز جو لوگوں کو اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ 100% جو اسلامی بینکنگ کر رہے ہیں الحمدللہ ایک دائرے کے اندر رہ کے کر رہے ہیں وہ حلال ہے. ٹھیک. ایک میں آپ کو بتاؤں, ہمارے عمران عثمانی صاحب جو شریعہ ایڈوائزر ہیں, ڈاکٹر عمران عثمانی, وہ ایک محفل میں کھڑے تھے تو کسی صاحب نے کہا کہ ارے بھائی 100% تو 80% تو ہوگا نا, تو کر لو یہ. تو ڈاکٹر عمران نے کہا کہ نہیں 80% نہیں ہے 100% ہی ہے, کیونکہ ہمیں جو چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ غلط ہیں وہ ہم نہیں کرتے ہیں. ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ غلط ہو گئی ہے تو وہ ہم چیریٹی کر دیتے ہیں. تو دیٹ میکس اٹ 100% کمپلائنٹ. رائٹ. اب اس کے جو معاشی فائدے ہیں شرکت کے and all these things وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئیں گے ضرور. ٹھیک ہے. لیکن دونوں جو ہمارے معزز علماء حضرات نے بات فرمائی نا, میں اس کی روشنی میں سوال میں نے یہ رکھا آپ کی خدمت میں کہ اس وقت کون کون سے ایسے پرابلمز ہیں, سعید صاحب یہاں موجود ہیں, سعید صاحب سے پوچھیں گے ہم کہ وہ پرابلمز کیا ہیں کہ ان کو ہم ریموو کریں تاکہ ہم پہنچ سکیں ان مقاصد تک جو ہمارے ذہن میں ہیں.
وہ تو آئی تھنک صحیح صاحب سے اکثر ہمارا ڈسکشن ہوتا ہے. ایک چیز جو تو وہ ڈسکشن جو صحیح حساب سے ہوتا ہے تھوڑا سا یہاں پہ کر 15 لیجیے. سال سے میں اسٹیٹ بینک میں کہتا ہوں بھائی ہمیں اسلامی بینکنگ کو کچھ بھی نہیں چاہیے ایکسیپٹ کہ ہمیں جو گورنمنٹ سیکیورٹیز ہوتی ہیں شریعہ کمپلائنٹ جو کہ آپ کے ٹی بل اور پی آئی بی ایس کا نیم و بدل ہے, ہمیں وہ دیتے ہیں, باقی ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. ہمیں نہ کنسیشن چاہیے نہ کچھ چاہیے, جو دیں گے وہ ہم آپ کو بہت اس کا شکر گزار بھی ہوں گے, لیکن منیمم ہمیں یہ چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ جب تک کہ نہیں ہوگی نا تو آپ کی اسلامی بینکنگ ایٹ پار نہیں آ سکتی. اور یہ جو 13% ہے اللہ کا شکر سے یہ بھی ہو گیا ہے, سعید صاحب نے بہت اس پہ آئی تھنک بہت محنت بھی کی ہے, اسٹیٹ بینک سے کئی چیزیں کی ہیں, لیکن یہ 13% جو ہے یہ بڑے آرام سے 20 اور 30% ہو جائیں, شارٹ ٹرم ہمیں سیکیورٹیز مل جائیں. جو سرپلس پیسے دیکھیں بینک میں پیسے ڈیلی بیسس پہ ڈپازیٹر لا کے رکھ دیتے ہیں, دوسرے دن نکلوانے بھی آ جاتے ہیں. تو جو ڈے اینڈ پہ پیسے بچتے ہیں وہ آپ کیا کریں اس کا, آپ کہیں ڈھونڈنے جائیں پروجیکٹ نہیں ملتا ہے. کنونشنل بینک کیا کرتی ہے, ٹی بلز میں لگا دیتی ہے. تو اسلامی بینکنگ کے لیے ٹی بل ایکویولنٹ جب تک کہ نہیں آئے گا نا تو یہ ایک مسئلے میں رہے گا, اس سے ان کا پروفیٹیبلٹی کم ہوتی ہے. پروفیٹیبلٹی جب کم ہوگی تو obviously اس کی گروتھ اور ایکسپینشن ویسے ہی کم ہوں گے, کیونکہ آپ کے پاس پیسے اگر دوسروں کے بنسبت کم ہوں گے, آپ منافع کم دے رہے ہوں گے, منافع کم دیں گے تو لوگ کم آئیں گے آپ کے پاس, تو وہ ایک پورا ایک وشس سائیکل چل جاتا ہے. تو آئی تھنک میرا صرف صحیح صاحب سے جو ہمیشہ ریکویسٹ رہتی ہے, اور ماشاءاللہ کر بھی رہے, ابھی میٹنگ اس کے باہر پروگرام کے باہر بھی مجھے یہ کہتے کہ پچھلے 3 دن سے وسیع پہ کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس شارٹ ٹرم حقوق آ جائیں, ویل میک شیور دیٹ دس انڈسٹری فلرش اینڈ تھرائیو. انشاءاللہ یہ 13% ہسٹری رہ جائے گی, یہ 13, 20, 30% سب جائے گی. کیونکہ جب آپ اسلامی ایک چیز پرووائڈ کریں کنزیومرز کو, تو میں تو اپنے کسٹمر سے پوچھتا ہوں بھائی وائی ناٹ, کیا تکلیف ہے آپ کو, جو آپ کو ایک چیز مل رہی ہے تو آپ حرام پہ جا کیوں رہے, رائٹ. لیکن جب تک کہ وہ نہیں ملے تو وہ کہیں گے یار وہ ہم فائن, ہمیں پسند تو ہے اسلامی کی, لیکن ذرا سا مشکل ہوتی کرنا. اب یہ صحیح صاحب سے معلوم کرتے ہیں, کچھ سوالات اٹھائے تھے مفتی صاحب نے, سکوک کا آپ نے ذکر کیا, 100 بلینز کے سکوک وہ پھر سودی بینک میں رکھے جا رہے ہیں, دوبارہ رکھ دیے گئے ہیں, وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. تو پھر یعنی ایک غیر سودی نظام سے گزار کر دوبارہ سودی نظام میں لانا, اور 100 بلینز, اللہ اکبر. صحیح صاحب فرمائیے. جو عرفان بھائی نے بات کی ہے وہ بالکل صحیح کہی ہے, اس لیے کہ جو موجودہ اسٹیٹ بینک کے قوانین ہیں اس میں ہمارے یہاں ایک ہے ریکوائرمنٹ SLR, اسٹیچوٹریلی لیکوڈ ریشو, ٹھیک ہے. اس کے لیے بینکوں کو کچھ انویسٹمنٹ ایسی ہونی چاہیے جو گورنمنٹ سیکیورٹی میں ہو, جس پر انہیں ریٹرن بھی ملنا چاہیے, اور وہ ایسی ہو کہ جب بھی انہیں پیسے کی ضرورت ہو اس کو کنورٹ کر کے اپنی ضروریات کے لیے استعمال کر سکیں. وہ ریکوائرمنٹ ہے ایک, تو وہ بھی پوری کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سن کر شاید تعجب ہو کہ اس وقت لوگوں میں اسلامک بینکنگ کے لیے اس قدر جذبہ ہے, اور وہ پیسہ اس ضمن میں رکھوانا چاہتے ہیں اسلامک پرنسپل پر, کہ اگر وہ سارے بینک لے لیں وہ پیسہ تو اس کی واقعی جو پرسنٹیج ہے بہت زیادہ ہو جائے. لیکن مسئلہ وہاں آ جاتا ہے وہ لے کر کیا کریں گے, اور اس وجہ سے بہت سے بینکوں نے تو پیسہ لینا بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے جیسے کہ عرفان بھائی نے بھی کہا, میں خاصے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں ہمیں 3-4 چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. اسٹیٹ بینک کے کیا ریگولیشن ہے, گورنمنٹ کے کیا ریگولیشنز ہیں, شریعہ کے کیا ریگولیشن ہے, اور سب کو ایسا پروڈکٹ جائے جو تینوں معیاروں پر وہ پورا اترے, اس کے بعد اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے کسی کام کے ہیں. تو اس کے لیے ایک چیز ٹھیک ہوتی ہے تو دوسری میں کمی رہ جاتی ہے. دوسری تو وہ میں یہاں آیا, اسی میٹنگ سے اٹھ کر آیا, اور یہاں سے جاؤں گا تو اسی میٹنگ میں جاؤں گا. کچھ دبئی کے لوگ بلائے ہوئے ہم نے, کیونکہ وہاں پر اس پر بہت کام ہوا ہے. تو میری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز اگلے ہفتے تک الحمدللہ میں مصمم ارادہ رکھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, برکت سے, مدد سے اس کا حل نکال لیں گے. ٹھیک ہے. جہاں تک مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ وہ تجارت کے لیے, بالکل صحیح فرمایا, لیکن اس کے قوانین جو بناتے ہیں نا ہم, تو اس میں ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں.
ہم دونوں طرف دیکھتے ہیں. فرض کر اس وقت ہمیں یہ نہیں ہے فکر کہ اگر ہم بینکوں کو اس کی اجازت دے دیں گے تو کیا وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے یا نہیں. ہمیں یہ ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ مارکیٹ کو نہ کارنر کر لیں, کیونکہ بینک کے ریسورسز ہیں. فرض کریں, مثال دیتا ہوں, بینک نے کہا یار چینی کا ڈیپو کھولنا چاہیے, ویسے انہوں نے چینی لے لی, اور جیسا کہ تجارت کا اصول ہے کہ آپ لے کر منافع پر بھی بیچتے ہیں یا آپ منافع کا انتظار کرتے ہیں جب چینی کو ریلیز کرتے ہیں. اگر بینک اس میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس مارکیٹ کو کارنر کرتے ہیں, مونوپلائز کرتے ہیں, اس کا کیا سلوشن ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا, ہم اس مسئلے پر پچھلے ہفتے سے بات کر رہے ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کون سے اصول بنائے جائے. یہی نہیں کہ ان کو اجازت دی جائے, بلکہ اگر اجازت دے دی جائے تو پھر کیا چیک کا بیلنس کیسے رکھا جائے. لیکن مفتی صاحب کی یہ بات بہت وزنی ہے کہ ٹریڈنگ کی اجازت ملنی چاہیے. حضور, جو میں نے عرض کی تھی کہ ہم جو اسلامک بینکنگ کمپنی آرڈیننس بنا رہے ہیں, وہ جو ڈاکٹر طارق حسن صاحب کی مائیت میں بن رہا ہے راہبری میں, اس میں یہ بھی صرف ٹریڈنگ ہی نہیں, انویسٹمنٹ بھی ہے, پروجیکٹ لگائیں اپنے, ٹھیک ہے, پروڈکشن بھی ہے, وہ بھی لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے ویئر ہاؤس کھولیں, اپنے کاروں کی تجارت بھی کریں, لیکن اس کے اصول بنانے پڑیں گے. اور وہ اصول پھر سینٹرل بینک کا رول صرف یہی نہیں رہ جائے گا کہ فائنینشیل آسپیکٹ کو ہی ہم دیکھیں گے, بلکہ ہمیں پھر وہ ایکسپرٹیز بھی لانی پڑیں گی جو اس کی تجارتی امور کے بارے میں بھی ان کی جو پریکٹسز ہیں ان میں دیکھیں کہ وہ ٹھیک طریقے سے کر رہا ہے, یا جو اس سے ریلیٹڈ ریگولیٹریز اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ کیسے کوآپریٹ کیا جائے. تو بظاہر تو بالکل آسان لگتا ہے, لیکن اگر آپ اس کے پیچھے جائیں گے, اگر آپ اس کو واقعی صحیح معنوں میں کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے تھوڑا وقت درکار ہے. اور وہ جو وقت ہے وہ میں نے کنسیپٹ کے لحاظ سے وہ صرف 3 مہینے رکھا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو مفتی صاحب نے بات فرمائی وہ جو کانسیپٹ ہے اس سے آپ اتفاق کر رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں مفتی صاحب کی طرف جاؤں, ایک بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو 2 متوازی نظاموں کی بات ابھی ہو رہی ہے جو چل رہے ہیں ہمارے ملک میں, سودی اور غیر سودی, آپ یہ فرمائیے کہ اگر حکومت وقت کو اسٹیٹ بینک ایز اے ریگولیٹری اتھارٹی اور ہمارے معزز علماء مفتی ارشاد صاحب, مفتی خلیل صاحب اور بہت سارے علماء ہیں, یہ مل کر حکومت سے کہیں کہ جناب والا اس جو نظام کو جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں اسی کو پھیلائیے اور وہ جو کیس کیا ہوا ہے اسے واپس کیجئے, تو کیا اس میں کوئی قباحت ہے؟ اب چونکہ وہ کیس ہے وہاں پر, وہ کورٹ کا معاملہ ہے اور کورٹ دیکھ بھی رہا ہے, اگر کسی وقت موقع ملے اور انفارملی بھی اگر آپ اسٹیٹ بینک کا جواب دیکھیں گے نا, اس میں وہ بالکل واضح ہے, بالکل یہ واضح ہے کہ ہمارے یہاں نظام اسلامی ہونا چاہیے, ہمارے یہاں ربا سے فری نظام ہونا چاہیے اور ہمیں اس کو لانا چاہیے. مسئلہ وہاں آ جاتا ہے, ہم بھی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اس کو یکجا یکدم سوئچ آن اینڈ آف کریں گے تو اس میں بڑی قباحتیں ہیں, اور اس میں ایسا ہی ہے جیسے آپ اس وقت ایک جانے والی لین ہے اور ایک آنے والی لین ہے اور الگ الگ ہیں, اور دونوں ہی پر ایک اس کو یکجا کر جائیں تو پھر وہ آگے سے ٹکراؤ کا بڑا خدشہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اسٹیٹ بینک نے واضح طور پر یہ بات فرما دی ہے تو حکومت وقت کو اس تعلق سے ضرور سوچنا چاہیے, اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہمارے علماء کو اس کاز کے میں اس کے میں گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو یہ بتا دوں کہ میری اس بارے میں سیکریٹری فائنانس جو کہ اس گورنمنٹ کے ادارے کے سب سے بڑے آفیسر ہیں, مطلب بیوروکریسی کے حساب سے, وقار مسعود صاحب, ہاں ان سے بات ہوئی تھی, وہ اور اسٹیٹ بینک سیم پیج پر ہے. ان کا بھی یہ ہے کہ وہ سود جو پہلے تھا اور جو آج کا سود ہے, ربا اور آج کے سود میں کوئی فرق نہیں. اللہ اکبر, جب سیکریٹری فائنانس اور اسٹیٹ بینک ایک پیج پر ہیں, اللہ اکبر, تو حکومت وقت کو ایک فیصلہ کرنے میں کیا تعامل. مفتی صاحب
بہت ساری باتیں میں مزید چاہ رہا تھا لیکن میرے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ وقت ختم ہو رہا ہے. کنکلوڈ فرما دیجئے آنے والا کل کیسا ہے اسلامی بینکاری کے حوالے سے, اور جو شارٹ کمنگز ہیں جس جانب عرفان صاحب نے اشارہ کیا, سعید صاحب نے اشارہ کیا, مفتی صاحب نے کچھ مسائل اٹھائے, اتفاق کرتے ہوئے سعید صاحب نے کہا کہ اس پر کام ہو رہا ہے اور 3 مہینے میں انشاءاللہ تعالی اس کے نتائج آ جائیں گے. کنکلوڈ فرما دیجئے کیا کرنا ہے ہمیں, یعنی ٹو ڈوز کرٹیکل پاتھ. 2 باتیں میں عرض کروں گا. ایک بات تو میں عرض کروں گا کہ ہم جس دور میں ہیں وہ ایک طرح کا رینیساں ہے, زوال سے عروج کی طرف کی کوششیں ہیں, اور جب بھی زوال سے عروج کی طرف کی کوششیں ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ مشکلات کیا ہوں گی, اور جب بھی ایسی کوئی نئے کام کرنے آپ جاتے ہیں تو معاشرے میں سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں, افکار بھی پیدا ہوتے ہیں, بھوچال بھی آتے ہیں ذہنی طور پہ بھی. تو ہمیں پہلی بات تو اس پر ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ اسلامی بینکنگ کا نظام دنیا میں کوئی ایسا پاکستان میں انوکھا نظام نہیں ہے جو باقی دنیا میں نہ ہوتا ہو. جہاں مسلمان آباد ہیں, چاہے وہ غیر مسلم ملک ہوں یا وہ سارے مسلمان ملک ہوں, سارے عالم اسلام میں یہ نظام اس نظام کو پذیرائی ہے. 5000 سے زیادہ علماء اس نظام میں کسی نہ کسی طرح سے, چاہے یونیورسٹی لیول پہ ہوں, تحقیق کے لیول پہ وابستہ ہیں اور اس نظام کی حمایت کرتے ہیں. لہٰذا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس نظام کی حمایت کرنا. دوسرا یہ ہے کہ اس پر جو تنقید کی جائے وہ تعمیری شکل میں ہو, کہ یہ اس کے اندر اصلاح کی کوشش. ایسی تنقید کرنا یا ایسی ایکسپیکٹیشن کرنا کہ جیسے مثال کے طور پہ بعض پروگراموں میں یہ بات بھی آئی کہ پیرالل بینکنگ سسٹم جو ہے, ڈوئل بینکنگ, یہ ختم ہونا چاہیے, بالکل ختم ہونا چاہیے. اور جیسے کہ ڈپٹی گورنر صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ حکومت میں جا کر لوگوں سے ملیں, انفرادی طور پہ ملیں, پرائیویٹ مجالس میں ملیں, سب کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر تو یقین ہے کہ سود جو ہے وہ غلط ہے. اختلاف صرف اس بات پر آ جاتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں ان سے کہ آپ اس کو 2 سال میں تبدیل کریں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 سال میں تبدیل ہونے والا نہیں ہے. تو اس کے اندر جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں, چاہے وہ علماء ہو, چاہے وہ بینکرز ہوں, چاہے وہ عوام ہوں یا حکومتیں ہوں جنہوں نے قانون سازی کرنی, ان چاروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور ایک تاریخ اگر طے کر دی جائے کہ یہ ٹائم لیمٹ تو کیسا ہو؟ نہیں, تاریخ طے کرنے میں دشواری یہ ہوتی ہے کہ تاریخ طے کرتے وقت آپ آج تاریخ طے کر رہے ہوتے ہیں مستقبل کی, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہاں تک پہنچنے میں ہماری دشواریاں کیا ہیں. تو اس کے لیے سپریم کورٹ نے بڑا اچھا طریقہ رکھا تھا کہ 2002 میں اور 1999 میں جو فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ نے اس میں یہی کہا تھا کہ ہم آپ کو اگر ایک تاریخ دیتے ہیں تو ہر تاریخ پہ ایک پروگریس دیکھیں گے. اگر پروگریس ہے تو یہ تاریخ کوئی ایسی حتمی بات نہیں, ہم اس کو تھوڑا آگے بھی بڑھا سکتے ہیں اگر ہمارے سامنے ایک مشکل آئی. لیکن وہاں بات کیا ہوئی تھی؟ وہاں بات یہ ہوئی تھی کہ 1.5 سال کا وقت سپریم کورٹ نے دیا, حکومت نے 7 سال مانگے. جی جناب والا, میں اس میں یہ عرض کرتا ہوں, میں مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ 1.5 سال جو ہے وہ بہت ان ریئلسٹک ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اسے 7 سال دیتے ہیں فرض کریں, ٹھیک, اور اس میں آپ کہتے ہیں 3 سال کے بعد ہم یہ دیکھیں گے یا 2 سال کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کہاں ہیں, وہ آپ مائل سٹون دے دیں کہ 2 سال میں یہ کریں گے, اس سے اگلے 2 سال میں یہ کریں گے, تو اور اگر کمی بیشی ہو تو وہ 7 سال کے 6 بھی ہو سکتے ہیں, 8 بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جیسے جیسے آپ روڈ پر جا رہے ہیں آپ کو پتہ لگے گا کہ جہاں آپ نے پہنچا نئے مسائل اور اس کی روشنی میں آگے کیا وہ ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں 2 سال میں ہوں گی, کوئی قانون بننا تھا کیا, کوئی اللہ میاں نے ایسے اچھے حالات پیدا کر دی وہ 1 سال میں ہی ہو گیا. ہمیں نیگیٹو ہی نہیں پازیٹو ہی دیکھنا چاہیے نا. لیکن یہ طے ہے کہ سود کی لعنت سے اس مملکت خداداد کو پاک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے. سعید صاحب میں بڑا شکر گزار آپ کا, مفتی ارشاد صاحب بڑا ممنون, مفتی خلیل اعظمی صاحب بڑا شکر گزار, عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے. آپ چاروں حضرات, خواتین حضرات, ایک بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا اس تمام علمی گفتگو کے بعد کہ اسلامی بینکاری ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے, بلا سود بینکاری ہونی چاہیے, لیکن اس کے اثرات معاشرے پر نظر آئیں, عوام الناس تک نظر آئیں. کارپوریٹ سیکٹر ٹھیک ہے, معیشت کو مضبوط کرتا ہے, لیکن عوام
کو کیا ثمرات مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے. بڑے پرابلمز ہیں, اور ڈاکٹر سعید صاحب نے, مفتی خلیل صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جناب والا ایک ایسا معاشرہ ہے, میں تو کہتا ہوں کہ ایک کرپٹ معاشرے میں یہ چراغ جلا رہے ہیں, یہ خیر کا چراغ جل رہا ہے. بڑی پرابلمز آئیں گی. پٹڑی بچھانے کی بات کی سعید صاحب نے, بہت اچھی مثال دی, پٹڑی بچھ رہی ہے, یہ پرابلمز دور ہوں گے, لیکن چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. انشاءاللہ وہاں تک پہنچیں گے. اسلامی بینکاری کی سپورٹ کرنی چاہیے, سب کو مل کر رفتہ رفتہ یہ گرد چھٹے گی, اور انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمام مسائل دور ہو جائیں گے. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.